अस्सलाम वालेकुम। इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक अफसाना। अफसाना के अफसाना निगार हैं डॉक्टर वला जमाल अल असीली। उन्वान है ओढ़नी। पिछले कई महीनों से मैं अपने मास्टर डिग्री कोर्स के मुतालिक मवाद की तलाश में सरगर्दा थी। आज दोपहर का वक्त था और मैं एक लाइब्रेरी से अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए ट्रेन में सवार हुई, लेकिन दौरान सफ़र उसी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। मेरा जहन इस बात से उलझा हुआ था कि मुझे ऐसी किताबें कहाँ मिलेंगी जो मास्टर डिग्री की थीसिस मुकम्मल करने में मददगार हों। कॉलेज की लाइब्रेरी में मास्टर डिग्री के मौजू से मुताल्लिक़ किताबें बहुत कम दस्तयाब थीं। मैंने तरक्की की तमाम लाइब्रेरियों और इंटरनेट पर किताबें तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किताबें नहीं मिली जो दरकार थी। मेरा काफ़ी वक्त इसी अधेड़ बन में गुजरता जा रहा था। फिर अचानक मुझे मारूफ स्कॉलर इयान सर की याद आई, जो 1 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी में मुनक़द होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो तरक्की के तलबा की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं और तलबा को राब्ते के लिए अपना फ़ोन नंबर दिया था। इयान सर की याद ने ये एहसास दिलाया कि अब शायद मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। मैंने सुकून का सांस लिया और ये यकीन होने लगा कि इयान सर की मदद से अब तमाम किताबें मिल जाएंगी और मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी और ख़्यालों में खोई हुई थी कि मैंने कामयाबी से मास्टर डिग्री हासिल कर ली है और मुझे अव्वल एजाज़ भी मिल गया है। उसके साथ ही मुझे एक मारूफ यूनिवर्सिटी में अच्छी मुलाजमत भी मिल गई है और मैं अपनी माहाना आमदनी से अपने गरीब कुंबे के अखराजात में कुछ मदद कर पा रही हूँ। अपने कुंबे के अहवाल के बारे में सोचते ही मेरी आंखें भर आई थी। मैंने एक लंबी सर्द आह खींची और तसव्वुर करने लगी कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले टेलीफोन इंडेक्स में उस स्कॉलर का नंबर तलाश करना शुरू किया। जल्द ही मुझे उसका नाम और नंबर मिल गया। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि वो स्कॉलर मेरी ज़रूर मदद करेगा। मैंने मज़ीद इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझा और आनन फानन उस स्कॉलर के व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दिया। इयान साहब, क्या हाल है? मुझे इल्म नहीं कि आप मुझे जानते हैं या नहीं। मैं ठीक ठाक हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो और मेरा नंबर कैसे मिला? दूसरे ही लम्हे इयान सर का जवाब आया। जब आप टर्की आए थे तो मुलाकात हुई थी। आप हमारी यूनिवर्सिटी के एक कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए थे। आपने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तुलीन है और मैं भी हिंदुस्तानी ज़बान की एक तालबा हूँ।
یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم ہندوستانی زبان کی طالبہ ہو۔ امید ہے کہ ہم دونوں رابطے میں رہیں گے۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتاؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ ایان سر نے محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا۔ جی سر، سچ میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ضرور، بہت شکریہ سر۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ مجھے اپنے ماسٹر ڈگری کے لیے کچھ ضروری کتابوں کی ضرورت ہے۔ جی، جو تم چاہتی ہو وہ ضرور بھیجوں گا۔ اپنا ای میل بھیجو تاکہ تم کو کتابیں بھیج سکوں، اور تم بھی مجھے گوگل پر ایان حکیم کے نام سے تلاش کر سکتی ہو، اور میری ویب سائٹ بھی ضرور دیکھو اور اس میں اپنے تاثرات دو۔ جی سر، ضرور، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد ایان سر نے اپنے وعدے کے مطابق مجھ کو کچھ نہیں بھیجا تھا۔ میں روزانہ 3-4 بار اپنے ای میل چیک کرتی تھی کہ شاید ایان سر نے کتابیں بھیجی ہوں، لیکن مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ اسی دوران میں ایان سر کو یاد دہانی کے لیے واٹس ایپ پر پیغام بھیجنا چاہتی تھی، تاہم مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ایان سر ناراض نہ ہو جائیں۔ اس طرح کئی روز گزر گئے اور مجھے ان سے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ میں اپنی اسی حالت کی بابت پریشانی کے عالم میں سوچتی رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل پر پیغام آنے کی گھنٹی بجی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ پیغام ایان سر کا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ سوری، کل رات دیر ہو گئی تھی اور میں میسج کا جواب نہیں دے پایا۔ خیر، کیسی ہو؟ معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں تو بھول گیا اور تمہیں کتابیں اب تک نہیں بھیج پایا۔ ابھی میں تم کو 2 کتابیں بھیجنے جا رہا ہوں۔ موقع ملتے ہی جلد مزید کتابیں بھیجوں گا۔ میسج دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے ای میل کھول کر دیکھا، کتابیں مل چکی تھی۔ پھر میں نے فوراً شکریہ کا پیغام ایان سر کو بھیج دیا کہ ان کی مدد سے اب اپنی ریسرچ مکمل کر سکوں گی۔ دوسرے دن میں اپنے کالج کی لائبریری میں بیٹھی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی کہ ایان سر کا فون بجنے لگا۔ میں نے فون کا جواب نہ دے کر ایک پیغام بھیج دیا: سر، معافی چاہتی ہوں، میں لائبریری میں ہوں، اس لیے آپ کی کال کا جواب نہیں دے سکتی۔ کوئی بات نہیں، بس میں نے تم کو کچھ مضامین ای میل پر بھیجے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے فون کیا۔ میں آج تعطیل پر ہوں، اور ممکن ہو تو اپنی آواز سنانا، یعنی کال کے ذریعے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم ہندوستانی زبان میں گفتگو کرنے میں کمزور ہو۔ ایک بات عرض کروں، میں تمہیں بولنے کی پریکٹس کرا سکتا ہوں۔ اس طرح سے ہمارا رابطہ رہے گا اور تمہارے بولنے کی پریکٹس بھی ہوتی رہے گی، ایان سر نے لکھا۔ سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے آپ سے بات کروں، میں نے جھجکتے ہوئے لکھا۔ بہت آسان ہے، واٹس ایپ پر کال کر کے بات چیت کر سکتے ہیں، اس سے تمہارا اعتماد بڑھے گا، ایان سر نے میرے سوال کا جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش رہی، پھر میں نے لکھا: جی سر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بس اگر ہندوستانی زبان بہتر کرنی ہے تمہیں سیریس ہونا ہوگا۔
पता नहीं क्यों मुझे यान सर के मैसेजेस से कुछ डर महसूस हुआ और मैं मैसेजेस का जवाब देने में हिचकिचा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे जवाब देना चाहिए। मैंने कुछ सोचते हुए पैगाम भेज दिया, ठीक है सर, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, लेकिन यकीनन आप मसरूफ़ रहते हैं और मैं भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ। मुझे मालूम नहीं बात करना किस वक्त मुनासिब होगा। तुम वक्त निकालो, क्योंकि सीखना तुमको है और मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल लूँगा। इस तरह हमारे दरमियान एक मजबूत तालीमी रिश्ता कायम होगा। यान सर के लहजे में संजीदगी थी। ठीक है सर, तुम बेहतर अंदाज में हिंदुस्तानी ज़बान बोलोगी और फिर मैं तुमको आलमी कॉन्फ्रेंस में मौका भी दिलवाऊंगा। मतलब मैं कॉन्फ्रेंस के लिए सफ़र करूंगी? मैं पुरजोश होकर बोली, जी हाँ, एक स्कॉलर की हैसियत से। उसी दौरान यान सर ने अपनी ज़ाती तस्वीर और कॉन्फ्रेंसों में अदीबों के साथ ली गई तस्वीर मुझे भेजना शुरू की। कुछ दिन बाद रात को मैं किताबों के औराक पलट रही थी। मैं अक्सर देर रात अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती, क्योंकि अपनी इस रिसर्च मुकम्मल करने की फ़िक्र ने परेशान कर रखा था कि अचानक यान सर का मैसेज आया, तौलीन मुद्दत से तुम गायब हो, सब खैरियत तो है? बताओ, आज बात करना चाहती हो? अभी मैं फ्री हूँ। पता नहीं सर, मुझे देर रात को किसी से बात करने में झिझक होती है। तो कैसे सीखोगे हिंदुस्तानी ज़बान? तुम कोशिश करो, अगर एक बार करो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सिलसिले में मदद करूँगा, तुम मत घबराओ। मुझे यान के अंदाज़े बयान और बेबाकी से आज कुछ शक गुज़रा, इसीलिए मैंने उनको एक पैगाम भेज दिया। सर, मैं हिंदुस्तानी ज़बान अच्छी तरह बोल सकती हूँ, बात करना आपसे अभी मुश्किल है, माज़रत चाहती। सर, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने यान सर के साथ बातचीत का रुख दूसरी तरफ मोड़कर पूछा। जी हाँ, शादीशुदा हूँ। सुनो, अगर तुम मुझसे प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारी हिंदुस्तानी ज़बान और अच्छी हो जाएगी। एक रिकॉर्ड में अपनी आवाज़ भेजो। तुम अपनी तस्वीरें क्यों नहीं भेजती? मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फ़ोटो देखी है, बहुत दिलकश है। तुम्हारी मुस्कुराती तस्वीर देखकर अच्छा लगता है, फूलों की तरह। तुम्हारी आंखें हिरन की तरह हैं। और बताऊं, कुछ लम्हों के लिए मैं पत्थर के बुत की तरह मुंजमद थी। मुझ पर घबराहट तारी हो गई। बेसाख्ता मैंने लिखा, सर, मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। यहाँ बहुत रात हो गई और मुझे नींद आ रही है। कोई मसला नहीं, अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मैं नींद से पहले तुमको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यान मुझसे चीट करने के लिए मुसिर था और उसने एक व्हाट्सएप रिकॉर्ड मुझे भेज दिया। एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर को रोज़ एक नए शिकार की तलाश थी। एक दिन उसे एक लड़की नज़र आई
جس کا نام تولین تھا۔ تولین شیر کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ شیر اسے کھا نہ جائے۔ شیر کو تولین بہت زیادہ پسند تھی، لیکن وہ بھی متذبذب تھا کہ تولین کو کیسے بتائے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ شیر اس بات سے پریشان تھا کہ وہ تولین کو کھا جائے یا پھر اسے بتائے کہ کیوں اسے چاہتا ہے۔ یہ کہانی تم کو پسند آئی؟ ایان نے پھر پوچھا۔ جی سر، ایک بار نہ جانے کیوں میں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں خاموش رہی اور ایان نے پھر سے چیٹ شروع کیا۔ ایان کچھ زیادہ لکھ رہا تھا۔ تم کیوں خاموش ہو گئیں؟ کیا تم کو میری باتیں پسند نہیں؟ مجھے معاف کر دو اگر تم کو میری باتیں اچھی لگیں نہ لگیں، لیکن حقیقت میں نے بیان کر دی صداقت کے ساتھ۔ مجھے ایان سر کے میسیجز سے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے چیٹ بند کر دیا، لیکن ایک بار پھر ایان کا میسج آنے کی آواز آئی۔ میں نے میسج کو سرسری نگاہ سے پڑھا اور میرا تجسس بڑھ گیا، اس لیے کہ اس میسج میں لکھا ہوا تھا کہ میں جلد ترکی آ رہا ہوں۔ سچ؟ آپ ترکی آ رہے ہیں؟ کب؟ میں نے ایک اور میسج کھولا اور جواب میں لکھا، جی بہت جلد تم سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ تم سے میں ضرور ملنا چاہتا ہوں، تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، آواز سننا چاہتا ہوں۔ کوئی صورت نکلے تاکہ میں تمہارے قریب آ جاؤں۔ یہ تو پیار ہے تولین۔ تجھے اپنے پورے جسم میں ٹھنڈی محسوس ہوئی، مجھے اپنے پورے جسم میں ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ میرا چہرہ سرد پڑ گیا۔ میں ایان کی ان باتوں سے کافی پریشان ہو گئی۔ کچھ لکھتے لکھتے رک گئی کیونکہ میں نے ایان سر کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آدھی رات تھی۔ چاند کی مدھم کرن جو میرے گھر کے باہر کھڑے بے جان اور گونگے درختوں سے میرے کمرے کے اندر چپکے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں بے بسی کے عالم میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اچانک کمرے میں بجلی غائب ہو گئی۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ میں چراغ لینے کے لیے میز تک پہنچی، لیکن ہوا تیز چلنے لگی۔ ہوا کے جھونکے نے چراغ کو گل کر دیا اور تیز آندھیوں سے درخت ہلنے لگے۔ تبھی ایان سر کا ایک پیغام موبائل پر نمودار ہوا۔ پتہ ہے تولین، میں تم سے اب تک نہیں ملا، لیکن لگتا ہے کہ تم کو جانتا ہوں، تم پر بھروسہ بھی کرتا ہوں۔ تم مجھے کوئی حکم کرو، میں حاضر ہوں ہر وقت تمہارے لیے۔ اگر ترکی میں ہماری ملاقات ہو تو تم میرے ساتھ رہو۔ مجھ سے ملو گی تو پاگل ہو جاؤ گی۔ تم کو پیسے بھی دوں گا جیسے تم چاہتی ہو، تحفے بھی۔ جب آؤں گا تو میرے
ساتھ ساتھ رہنا، جہاں جہاں میں جاؤں گا تم طے کرنا، کیا تم ترکی میں میرے ساتھ رات میں ٹھہرو گی؟ مجھے ایان سر کا پیغام پڑھ کر بے پناہ خوف محسوس ہوا ہے۔ میں کانپ رہی تھی، میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، میری سانسوں کا اتار چڑھاؤ گویا ایان سر کے پیغام نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ میں ایان سر کی باتوں میں الجھ گئی تھی، بے بس سی محسوس کر رہی تھی، جانے کدھر مجھے جانا تھا۔ میں بالکونی کی طرف بھاگ گئی، میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس وقت مجھ پر بے چین سی خاموشی طاری ہو گئی، میرے ذہن میں کئی سوالات امنڈ رہے تھے، ان سوالات نے خاموشی توڑی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہوگا؟ کتنی لڑکیاں ایسے اسکالر کی شکار ہوئی ہوں گی؟ میری عقل نے کس طرح مجھے دھوکہ دیا ہے؟ کیوں ایان سر کے اشارے پا کر میں دور نہیں ہو گئی؟ مجھے خود کو اس اسکالر کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ جب اس کا اصلی رنگ نظر آیا تھا، مجھے اس خیال سے نفرت ہے کہ میں اس اسکالر کے ساتھ اس طرح کی پریکٹس کروں۔ مجھ پر اور میرے آس پاس کی بے جان کائنات پر خاموشی لوٹ آئی۔ میں نے لمبی سانس لے کر اوپر نظر اٹھائی، آسمان پر دھندلے سے ستارے کو تکنے لگی اور سوچ میں ڈوب گئی کہ کیسے مجھے اپنے خواب کی خوبصورت تعبیر دیکھنے کے بجائے میرے خواب بخارات کے مانند اڑ گئے۔ آخر کیسے یہ خوبصورت خواب ایک وحشتناک خواب میں بدل گیا۔ اس وقت مجھے اس احمق دیہاتی کی کہانی یاد آ گئی جو انڈوں کی ٹوکری لے کر گاؤں کے بازار جا رہی تھی۔ راستہ بھر وہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے متوقع کمائی کو شمار کرنا شروع کر دیا، لمبی لمبی امیدوں کو قائم کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ایک بھیڑ خرید لی جو بالے کو جنم دے گی، پھر اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کے خواب بڑے بڑے ہو رہے تھے، اور جب فارم خریدنے جا رہی تھی تبھی اس کو ٹھوکر لگی، ٹوکری گر گئی اور انڈے ٹوٹ گئے۔ اس وقت میری خواہش تھی کہ اس رات اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ صرف ایک عارضی خواب ہو۔ جب دن کی روشنی اپنی چمک بکھیرے
تو وہ غائب ہو جائے گا اور میرا پیچھا چھوڑ دے گا تاکہ میں اپنی جد و جہد جاری رکھوں۔ مجھے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی تھی، یہ کیسی پریکٹس ہے؟ اللہ نہ کرے کہ میں اس طرح کی پریکٹس کروں اور کسی کی ہوس کا شکار بنوں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میں اسکالر یان کی پریکٹس کے تانے بانے میں الجھ کر پریشان ہو گئی۔ تبھی میرے کانوں میں پاس والی مسجد سے اذان کی آواز آئی اور میں نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ تو دوستو، ابھی آپ اعظم راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے، اوڑھنی۔ اس افسانے کی خالق یعنی کہ افسانہ نگار تھی ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی۔ آپ عین شمس قاہرہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کا لکھا ہوا یہ افسانہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ تب تک اعظم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ ہم پھر ملیں گے آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اعظم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔